ये 3 दिन होता था पहले उर्स, और अभी जो है एक ही दिन में एक ही टाइम पे वो फारग कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये 3 दिन हमेशा उर्स रहना चाहिए। जो कली सरकार के होते हुए भी होता था, ऐसे ही होना चाहिए। जी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी शवकदरी भी उर्स उन्होंने सा अच्छा मिलाद नो प्रोग्राम भी उन्होंने सा और 2 दिन उर्स रहना उन्होंने सा जड़ा एक टाइम ऊपर आया थी। इस गल्ला माड़ी रिक्वेस्ट ये है कि ये 3 दिन वे ते कुआलियाँ वे नातां वेन तो उस तो बाद फिर दुआ हो जैसे। पहले तकरीबात बहुत ज़्यादा होती थी इधर, अब के जो है ना ये महकमा औकाफ के अंडर है तो तकरीबात बहुत महदूद हो गई हैं। तो हमें यही कहना चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि इधर एक अच्छा उर्स कराए। ये भी कोई मकामी लोगों के तावन से ज़्यादातर ये जो आज प्रोग्राम हुआ है तो ये महकमा औकाफ वाले तकरीबन बहुत ज़्यादती करते हैं इधर, तो उर्स अच्छे तरीके से कराना चाहिए उन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ सीस फैलन के इंतहाई करीब वाक़या इलाका तेतनोट चौनाड़ सैकली सरकार के सालाना उर्स की तकरीब में यहाँ पर उनकी तुरबत भी है और आज उनका 46वां जो उर्स है इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। दूर दराज से ज़ायरीन यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी अभी यहाँ पर दुआ हुई है। मेरे साथ कुछ अहबाब इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है, इस वक्त महकमा औकाफ के पास ये दरबार है, क्या आप लोग उससे मुतमईन हैं? इससे पहले भी यहाँ पर जो मतवली थे मेरे सामने मौजूद हैं, उनका भी एक निज़ाम था। सगीर साहब, आप सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के ज़िम्मेदार हैं, सोशल फलाह सोशल ट्रस्ट के ज़िम्मेदार हैं, तो क्या कहते हैं आज का यहाँ पर जो उर्स शरीफ के जो तकरीबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक ज़ुल्फ़िकार साहब, सबसे पहले मैं आपका और JK TV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये मौका फ़राहम किया कि मैं आप बात रख सकूँ। मैं सैकली सरकार हमारी इस इलाका की एक ऐसी बुज़ुर्ग हस्ती थे जो दीन हक़ फैलाने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद से यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ पर ही अपना डेरा जमा लिया। फिर उन्होंने जो दर्स दिया हमें सच का, हक़ के साथ खड़े होने का और फलाह बाबूदी और इंसानियत के साथ खड़ा होने का, दुखी इंसानियत की मदद करने का वो दर्स दिया है। उसी के पेश नज़र हम एक फलाही इदारा हैं। हम तकरीबन 2-3 साल से पिछले जब भी उनका उर्स होता है हम तमाम इंतज़ामात अपने ज़िम्मे लेते हैं, फलाह सोशल ट्रस्ट तेतनोट। तो अब जब के सैकली सरकार के जाने के बाद मतवली थे पहले मलिक मानी साहब, तो इनसे बाद जब महकमा औकाफ के अंडर चला गया, बहुत सारे काम होते भी हैं महकमा औकाफ के अंडर भी, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें बाकी रहती हैं कि जब सैकली सरकार होते थे तो यहाँ पर 2-3 दिन कवाली होती थी, बड़ा जश्न का समा होता था, बड़े दूर दूर से ज़ायरीन आते थे और बड़ा खूबसूरत मंजर होता था। लेकिन महकमा औकाफ अपनी दायरे में रह कर काम भी कर रहा है, लेकिन बहुत सी जो चीज़ें हैं बाकी हैं जो उन्हें करनी चाहिए। जिस तरह के वो कवाली का ट्रैम्प था उसे वापस लाना चाहिए कि जिस तरह सैकली सरकार साहब इस इलाके में कवाली कराते थे तो गिरदोनवा के बासपर, हजीरा बाग और रावला कोट और इस तरह के वहाँ से लोग आते थे। जबकि अब के हमारा ये प्रोग्राम सुकड़ कर अभी बहुत महदूद और मल्ले की हद तक रह गया है। इसे मज़ीद महकमा औकाफ के तमाम ज़िम्मेदारान से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसे उसी तरह लाया जाए जिस तरह के सैकली सरकार लोगों की खिदमत करते थे, भाईचारे का दर्स देते थे, मोहब्बत फैलाते थे, दीन का काम करते थे। इसी तरह आप भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए यहाँ पर उस तरह के काम करें। फिर मैं एक ख़ास बात जो जनाब सैकली सरकार साहब के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि सैकली सरकार साहब मरहूम अल्लाह के वली, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जो अब मिलाद बनता है बहुत ज़ोर और शोर से बनता है, लेकिन उन्होंने उस दौर में मिलाद की तकरीब यहाँ पर सजाई जब किसी को कोई पता नहीं था कि मिलाद होता है या नहीं होता है। तो ये तेतनोट या इसके गिरदोनवा में मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पूंछ में अगर सबसे पहले किसी ने मिलाद का प्रोग्राम तरतीब दिया है तो वो सैकली सरकार ने दिया है। तो आजकल बहुत सारे लोगों के नाम भी लिए जाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको भी अप्रीशिएट करता हूँ। मसलन कारी शरीफ साहब मरहूम और उनके साथ जनाब वाला मौलाना लतीफ़ साहब।
لیکن انہوں نے بہت بعد میں کام کیا ہے, بہت اچھا کام وہ انہوں نے بھی کیا ہے. لیکن سب سے پہلے سرزمین تیتری نوٹ پر اگر میلاد کا پروگرام کسی نے ترتیب دیا یا منعقد کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے یہاں پر جو کام کیا ہے وہ سب سے پہلے سینک علی سرکار نے کیا ہے. اور اس علاقے میں انہوں نے محبت بھائی چارہ کا جو درس دیا ہے وہ بڑا عظیم درس تھا. اور ایسے بزرگ جو دور سے ہجرت کر یہاں پر آئے, یہ ہمارا ساتھ تھے. اور انشاءاللہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم ضرور انشاءاللہ فلاح سوشل ٹرسٹ بھی ہم بھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ان کے نقش قدم پر چل کر. تو بہت شکریہ جناب. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس عرس کو قائم رکھنا چاہیے جس طرح ہمارے سینک علی سرکار یہ نے. 2 روزہ ہوتا تھا پہلے, اب 1 روزہ پہ آ گیا, اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا پروگرام جو جس طریقے سے پہلے ہو رہا تھا اسی طریقے سے ہونا چاہیے, قوالی ہونی چاہیے اور 2 روزہ ہونا چاہیے پروگرام. اور یہ منعقد کرنا چاہیے کیونکہ یہاں ہمارے جو نانا تھے سائیں فرمان علی, انہوں نے بھی یہاں پر بہت کام کیے ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 روزہ پروگرام ہونا چاہیے اور ہم لوگ جو ہے نا پرذوق طریقے سے انشاءاللہ بنائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے متولی فضل احمد ملک صاحب عرف سائیں منی سرکار. جناب آپ کے پاس سائیں صاحب رہے, زندگی میں رہے, اس کے بعد انہوں نے یہاں پر وصال کیا, آپ کے پاس یہاں پر یہ دربار رہا. کیا کہتے ہیں آج جو محکمہ اوقاف کا یہاں پر سسٹم ہے؟ سسٹم کچھ اور ہو گیا نہ جو اتنا کر سکنا تھا نہ کہ کلیور عالمی پوزیشن پہلے بول کار دینے سے تو بھی جناب علی قوالی 2-3 اتنا ایک جگہ ہونا نا 4 تڑے جناب علی عرس ہونا رہا اتنا قوالی ہونی رہی. تو اس بچے کو پتہ نہیں تو سنی یا نہیں سنی تھا بول دور دور نے چکار نے لوگ مسافر نے آبٹا آباد نے یہ پچھلے علاقے نے سارے اچھے ایسا کی بتایا. جی آپ کہاں سے تشریف لائے؟ اچھا بسم کیا اللہ کہتے ہیں آپ؟ الرحمن. سر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عرس جو ہے سینک علی صاحب کا 3 دن رہتا تھا, آج 3 دن سے ہٹ کر 1 دن آ چکا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ مجھے بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ جناب افسوس ہے, نہایت افسوس ہے. اسی لیے میں اتفاق کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ کچھ اور بھی احباب موجود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو عرس کی تقریبات تھی وہ 3 روزہ ہوتی تھیں, پھر بعد میں 2 روزہ رہیں, اب سکڑ کر 1 روزہ کا آدھا روزہ پہ آ گئی ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہاں پر محکمہ اوقاف ہر ماہ لاکھوں روپے یہاں سے جو وہ نذرانہ لے کر اپنے خزانے میں لے جاتا ہے, لیکن یہاں پر اس طرح کے انتظامات نہیں ہیں. لوگ انتہائی سراپا احتجاج ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ سسٹم کو بحال کیا جائے, یہاں پر قوالی بھی ہونی چاہیے اور 3 روزہ یہاں پر اس کی تقریبات ہونی چاہیے. یہ جو خاص آج کا دن ہے یہ سائیں صاحب کے وصال کے ایام ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر 3 بڑے عرس ہوا کرتے تھے. ایک میلاد شریف کا عرس ہوا کرتا تھا, ایک شب قدر یا شب برات کا عرس ہوا کرتا تھا, لیکن ابھی وہ سب میرے خیال میں محبود ہو چکے ہیں. 11ویں دینے سے 11ویں بھی تھے. اب یہ سسٹم کلوز ہو چکا ہے. لوگ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت اور محکمہ اوقاف کو چاہیے کہ یہاں پر جو سسٹم ہے اس کو بحال کیا جائے تاکہ یہاں کے جو فیوز و برکات سے لوگ جو پہلے حاصل کرتے تھے اب بھی حاصل کریں. انہیں بابا ناولی یہ اولاد نال باغ نے اچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ عرس 8 دن ہوتا تھا پہلے, ابھی تو ایک ہی ٹائم کا کھانا, وہ بھی نہیں. کیسے مطمئن ہے؟ نہیں مطمئن. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں جو پہلا والا سسٹم ہے وہ بحال ہونا چاہیے تاکہ لوگ یہاں سے فیض حاصل کریں. یہ بابا یہ ہمیں بڑا اچھا انہوں نے جو ضبط رکھا ہوا تھا اور ابھی وہ نہیں ہے. کاف والے پیسہ پتہ نہیں کدھر جاتا ہے. یہ عرس وغیرہ ابھی دیکھ لیں یہ دے صاحب نے دیکھ لیں, یہ بندے باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی پیسے اندر کوئی تھوڑا چاولوں کی پرابلم چل رہی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جیلم ویلی گڑی دوپٹہ سے تشریف لائے پرویز اوان صاحب. آج آپ یہاں پر سینک علی سرکار کے عرس میں شامل ہوئے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اتنے دور سے آپ نے سفر کر کے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب والا. میں اگر یہ تاریخ بیان کروں تو بہت
ٹائم چاہیے، لیکن حضرت سائیں کلی سرکار کو ہم نے ان دو آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میرے والد محترم اکثر گھڑی دوپٹہ، چکار، مظفر آباد ان کے مرید تھے، اور یہ یہاں سے جاتے تھے، اور یہ بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں، بہت بڑی ہستی ہے جناب سائیں کلی سرکار، اور وہاں پہ جا کے یہ خود نیازیں لوگ دیتے تھے، اور آ کے یہاں عرس کا بڑا انتظامات ہوتا تھا، اور بڑے ولی اور بہت بڑی ہستی کے مالک ہیں، اور آج دن تک ہم یہ دوسری تیسری نسل جو ہے یہ آ رہے ہیں، عرس میں ہم آتے رہتے ہیں، یہاں پہ شرکت کرتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، اللہ پاک انہیں خدا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر پھر میں کہتا ہوں اگر ان کی تاریخ کوئی بیان کرنی ہے تو میں نے آنکھوں دیکھا حال بہت سارا ان میں دیکھا ہے، تو میں مختصر سے یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جو لنگر وغیرہ ہوتا تھا نا جی، اس میں یہ خود اپنے ہاتھ مبارک سے یہ جناب لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے، خود کھڑے ہوتے تھے، تو سب انتظامات یہ خود دیکھتے تھے، کوئی کسی گدی پہ کسی پہ بیٹھتے نہیں تھے، جب تک 3-4 روزہ عرس جو ہوتا تھا اس میں قوالی کا انتظام تھا، اس میں اور بہت سارے سسٹم تھے، یہ خود اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ مبارک سے، دست مبارک سے یہ خود لوگوں کو دیکھتے تھے، ہینڈل کرتے تھے، اور ان کا یہ سسٹم تھا جناب۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام جی۔ کہاں سے آئے جناب؟ سر اجیرا لڑی اکرم کیا آباد کہنا سے۔ چاہتے ہیں آپ؟ یہ 3 دن ہوتا تھا پہلے عرس، اور ابھی جو ہے ایک ہی دن میں ایک ہی ٹائم پہ فارغ کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ 3 دن ہمیشہ عرس رہنا چاہیے، جو کلی سرکار کے ہوتے ہوئے بھی ہوتا تھا ایسے ہی ہونا چاہیے۔ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی شب قدیر بھی عرس انہوں سا اچھا ملاد نہ پروگرام بھی انہوں سا، اور 2 دن عرس رہنا انہوں سا جڑا ایک ٹائم اوپر آیا تھی، اس گلا بڑی ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ 3 دن وے قوالیاں وے نعتاں وین، تو اس تو بعد پھر دعا ہو جیسے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نوجوان ہیں یہاں پر، آپ نے کچھ لوگوں سے سنا ہوگا۔ بہت شکریہ ملک ذوالفقار صاحب۔ تو آپ نے تقریباً سب لوگوں سے سنا ہوگا کہ پہلے تقریبات بہت زیادہ ہوتی تھی ادھر، اب کے جو ہے نا یہ محکمہ اوقاف کے انڈر ہے، تو تقریبات بہت محدود ہو گئی ہیں، تو ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ ادھر ایک اچھا عرس کرائے، یہ بھی کوئی مقامی لوگوں کے تعاون سے زیادہ تر یہ جو آج پروگرام ہوا ہے، تو یہ محکمہ اوقاف والے تقریباً بہت زیادتی کرتے ہیں ادھر، تو عرس اچھے طریقے سے کرانا چاہیے انہیں۔ محکمہ اوقاف کے چونکہ اے ڈی یہاں پر موجود تھے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر موجود تھے، وہ میرے خیال میں چلے گئے ہیں، تو ہم ان سے بھی ویوز جانیں گے کہ یہ جو تقریبات تھی عرس کی اب محدود کیوں ہو گئی ہیں، اس کی کیا ریزن ہے۔ ہم ان سے کوشش کریں گے کہ جو یہاں پر لوگوں نے جو سوال اٹھائے ان سے ہم بات کر سکیں۔ اس میں موجود تھے کچھ احباب، ان کا یہ کہنا ہے کہ محکمہ اوقاف کو چاہیے کہ یہاں پر جو عرس کی تقریبات پہلے ہوا کرتی تھیں 3 روزہ یا 2 روزہ وہ ہونی چاہیے، ساتھ یہاں پر قوالی کا سسٹم ہونا چاہیے، اس کے علاوہ سال بھر میں یہاں پر جو تقریبات یہ کہتے ہیں 3 تقریبات بڑی ہوتی تھیں، پھر 11ویں شریف کا پروگرام ہوتا تھا، اس سسٹم کو بحال کیا جائے۔ ناظرین مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ملک ذوالفقار، JK TV، تیتنوٹ، تحصیل ہجیرہ، ڈسٹرکٹ پونچھ، جموں کشمیر۔